السلام علیکم ساتھیو، آج بھی ہمارا لیکچر انٹرویو کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 لیکچرز میں انٹرویو کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، جس میں واٹ از انٹرویو، ٹیکنیکس آف انٹرویو، کلاسیفیکیشن اور کیٹیگرائزیشن آف انٹرویو۔ آج بھی ہم انٹرویو کی باقی اقسام اور اسے کنڈکٹ کرنے کے طریقہ کار پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج کے عنوان میں ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے موونگ انٹرویوز۔ ایسے انٹرویوز جو سٹیٹک نہیں ہوتے، فکس نہیں ہوتے، لیکن آپ کو اچانک کرنے پڑ جاتے ہیں، اور جس شخص کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس کو روک کر بات کر سکیں، یا وہ شخص اتنا اہم ہے، وی آئی پی ہے، یا اتنا مصروف ہے کہ آپ کو بمشکل چند منٹ بلکہ بعض اوقات 1 منٹ سے بھی کم وقفہ ملتا ہے، اور اس کے دوران آپ نے اس سے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں۔ موونگ انٹرویوز کی کئی قسمیں ہیں۔ موونگ انٹرویو کی ایک قسم چلتے ہوئے ساتھ ساتھ بات چیت کر لینا، یا گفتگو کر لینا، یا مائک آگے کر کے ایک آدھ سوال پوچھ لینا، اور اگر وہ شخص چلتے چلتے رک جائے، یا آپ میں اتنی کیچ ہو، آپ کے سوال میں اتنی اہمیت اور انٹرسٹ ہو کہ وہ شخص چلتے چلتے رک کے جواب دینے پر مجبور ہو جائے، یہ سب آپ کی مہارت، سکل اور آپ کی اس ٹیکنیک پر مشتمل ہے کہ آپ واکنگ انٹرویو کو بھی سٹیٹک انٹرویو بنا لیں۔ یا بعض اوقات آپ ایک سٹیٹک انٹرویو کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے، تو وہ آپ کا پورا جواب نہیں دیتا، یا آدھا جواب دے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کیمرہ موومنٹ اور اپنی باڈی کو بھی موو کرنا پڑتا ہے، ٹیکنیکل ریکارڈنگ کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی ہے۔ تو موونگ انٹرویوز آر کوائٹ ڈیفیکلٹ کائنڈز آف انٹرویوز۔ واکنگ انٹرویو کے ساتھ ساتھ موونگ انٹرویو کی ایک اور قسم ہے جسے ہم وہیکل انٹرویو کہتے ہیں، یا گاڑی میں کیا جانے والا انٹرویو ہے۔ اس انٹرویو کے دوران گاڑی چل رہی ہے اور آپ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں، مناظر بھی ساتھ ساتھ آپ کے چل رہے ہیں اور گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ تو موونگ انٹرویو میں کیمرے کو سٹیبل رکھنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا باڈی لینگویج کو اس انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو کرنے والے کے جسم کو کور بھی نہ کریں، اس کا فیس نمایاں طور پر سامنے آئے، اور مائک کی پلیسنگ بھی ایسے کریں کہ ریکارڈنگ کوالٹی بھی متاثر نہ ہو۔ اس لحاظ سے وہیکل انٹرویو کافی مشکل قسم شمار کی جاتی ہے، اور یہ انہی لوگوں کے کیے جا سکتے ہیں جن کے ساتھ یا آپ نے پہلے بات چیت کر رکھی ہو کہ میں آپ کا اس نوعیت کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پروگرام کی ضرورت ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے پاس وقت کم ہوتا ہے، اور آپ ان سے طے کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ان کے سفر کے دوران آپ کو انٹرویو کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ انٹرویو اگر آپ ریڈیو کے لیے کر رہے ہیں تو بہت آسان ہے، کیونکہ آپ نے صرف مائک سامنے کر دینا ہے۔ اگر آپ اخبار کے لیے یہ انٹرویو کر رہے ہیں تو اور بھی آسان ہے کہ آپ گفتگو کرتے جائیں گے، وہ جو نکات یا پوائنٹس یا معلومات آپ کو دے رہا ہے وہ آپ نوٹ کرتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے لیے یہ انٹرویو کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بڑی محنت درکار ہے۔ یو ہیو ٹو بی ویری ایکٹیو، انرجیٹک، اویئر اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ، تاکہ آپ پوری طرح سے اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکیں اور سوال جواب بھی کر سکیں، اور مختصر وقت میں آپ اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ موونگ یا گاڑی میں انٹرویو کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرویو کی ایک اور جدید قسم، لیکن وہ بھی موونگ قسم ہے، دیٹ از کالڈ انٹرویو آن بورڈ۔ یعنی جب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوں تو اس دوران آپ کسی شخصیت کا انٹرویو کریں، کسی مسافر کا انٹرویو کریں، اور آپ کو ایک ایسی اپرچونٹی ملے جس میں آپ جہاز کا منظر بھی دکھا سکیں۔ مثلا عازمین حجاج کی فلائٹ اگر پاکستان سے سعودی عرب جا رہی ہے، یا سعودی عرب سے پاکستان آ رہی ہے، اینڈ یو آر اے رپورٹر اینڈ ہیونگ اے کیمرا اینڈ یو آر پرمیٹڈ ٹو ریکارڈ دا انٹرویو ٹو گیٹ دی امپریشنس اینڈ ویوز آف دی حجاج کرام، تو آپ چلتے ہوئے جہاز میں موونگ انٹرویو آن بورڈ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو ویلیویبل انفارمیشن ملے گی۔ اسی طرح آپ کو
بعض اوقات ایک اپرچونٹی ملتی ہے وی آئی پی انٹوراج کا حصہ بن کے کسی دوسرے ملک میں اس وی آئی پی کی ایکٹیویٹیز کی کوریج کرنا. تو نارملی ایک طریقہ کار ہے کہ جب ٹور ختم ہوتا ہے تو وی آئی پی رپورٹرز کو بریفنگ دیتے ہیں, یا تو وہ جہاز کے اس حصے میں آ جاتے ہیں جہاں وی آئی پی کی میڈیا ٹیم بیٹھی ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی منی پریس کانفرنس یا نیوز کانفرنس کر لیتے ہیں اور آپ کو خبریں مل جاتی ہیں. اس وقت بھی جہاز فلائی کر رہا ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ if you want to have an exclusive information, then you have to request on board to the press secretary or the media manager of that VIP, اور وہ آپ کو وقت بتا دیتے ہیں کہ آپ اتنے بجے یا اتنے وقفے کے بعد VIP انکلوجر میں آ جائیں, اس کیبن میں چلے جائیں. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو you can have an exclusive interview. اس میں بسائڈ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں, ساتھ والی سیٹ پہ, سامنے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, یا سامنے بیٹھ کے مائک بھی کر سکتے ہیں. تو جہاز کے دوران کیونکہ جہاز کے اندر ایک ہمنگ, ایک ہلکا سا نوائز ہوتا ہے, تو آلویز بریف یور کیمرہ مین اینڈ دا آڈیو انجینئر کہ وہ اس مائک پر وہ ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک فوم ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر لگا دے تاکہ سائڈ کا نوائز نہ آئے, یا ملٹی ڈائمینشنل ریکارڈنگ مائک استعمال نہ کیا جائے, یونی ڈائریکشنل مائک ہو جو صرف اس وی آئی پی کی ساؤنڈ ریکارڈنگ کر رہا ہو. اس طرح آپ کو کلیئرٹی آف وائس ملے گی. تو آن بورڈ انٹرویو بڑا امپریسو اور اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے, بٹ یو شوڈ بی ماسٹر آف انٹرویو اف یو وانٹ ٹو ہیو این انٹرویو آف وی آئی پی آن بورڈ. وی آئی پی سے آن بورڈ انٹرویو کے دوران آپ بڑی ہی اہم اور ایکسکلوسو خبریں نکال سکتے ہیں. اس لیے اس انٹرویو کو انتہائی مہارت سے کرنا چاہیے, اور وی آئی پی بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے چونکہ وہ پورے ٹور کا ریپ اپ دے رہا ہے جس میں سرٹن پالیسی میٹرز ہوں گے, اس ملک کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے حوالے سے بہت بریکنگ نیوز ہوں گی. تو نیور ٹرائی ٹو ٹریٹ دیٹ انٹرویو کیجولی. یو مے ہیو ٹو پے دی کاسٹ آف دیٹ انٹرویو, کیونکہ اگر وہ انٹرویو آپ مس کر دیتے ہیں تو آپ کی پیشہ ورانہ انداز میں آپ کی مینجمنٹ پوچھ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ یہ اپرچونیٹیز بڑی ریئر ہوتی ہیں. اٹ کین ناٹ بی اسٹیجڈ, اٹ کین ناٹ بی ری ریکارڈیڈ. تو آن بورڈ انٹرویو نارملی وی آئی پیز کے ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں, اور وہ اپرچونیٹی دوبارہ آسانی سے نہیں ملتی. اٹس اے لائف ٹائم اپرچونیٹی for a reporter who is accompanying the VIP abroad for gathering the news and disseminating it to the viewers. تو آن بورڈ انٹرویو بڑا پریسٹیجیس, ریسپیکٹفل اور پروفیشنلی بڑا ہائی پروفائل ہوتا ہے. تو اس کو پلان کرنے سے پہلے آپ کو تمام سیف گارڈز پیش نظر رکھنے چاہیے. ان انٹرویوز کے ساتھ ساتھ آپ کو کس طرح تیاری کرنی ہے اور کس قسم کی پیش بندی اور کس قسم کا منظر پیش آ سکتا ہے, اس کو بتانے کے لیے ہم نے آپ کو کچھ ریکارڈنگز دکھانی ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ واکنگ انٹرویو کیسے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وی آئی پی آن بورڈ انٹرویو کیسے ہوتا ہے. یہ وہ ریئر کموڈیٹی یا ریئر اسائنمنٹس ہے جو بہت کم رپورٹرز کے حصے میں آتی ہے. تو اس ویڈیو کو آپ بڑی توجہ سے دیکھیں. His Excellency, you just had a meeting with our Chairman Senate. Yes. What matters you have discussed with him? Well, I was very impressed by this contact because it's a great president. We talked about all the problems between our two countries, and this visit was very important for us because we have well understood now what were the problems, what to be settled, and the way France can help you better than she does for the present moment. بطور نگران وزیر اعظم آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ اس وقت بہت جلدی ہے, میں ابھی تک تو اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک دو دن میں انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ موضوع پہ. اور آزادانہ انتخابات
ابھی میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. وزیر اعظم صاحب، کولمبو میں قیام کے دوران آپ کی مصروفیات میں دوسرے ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شامل رہیں، ان میں کیا موضوع زیر بحث آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلام آباد سے صدر صاحب کے حکم کے مطابق ہم ایک ڈیلیگیشن کنڈولنس کے لیے سیلون لے گئے، چونکہ سیلون کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں دوستانہ، اور ہم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایسے وقت میں ہم دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے رنج اور غم میں بھی شرکت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر میں بیگم زیاس کو بھی ملا، اور اس کو بھی ہم نے یقین دلایا کہ ساک میں ایز اے چیئرمین آف دا ساک ہم اس کی پوری امداد کریں گے. تیسری بات ہے پھر جو اتفاق سے جو فیونرل رائٹس تھیں، اس میں انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ مسٹر نارائن وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھے. خواہش یہی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو یہ کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی غریب بہت ہیں، ان کے ملک میں بھی غریب بہت ہیں، اور اگر یہ کشیدگی جو ہے ختم ہو جائے تو عام آدمی کے لیے اس کے لیے بہتری ہوگی. فی الحال تو ان سے یہی بات ہوئی. بہت شکریہ. تھینک یو، مہربانی. آپ نے ان موونگ انٹرویوز میں دیکھا کہ واکنگ انٹرویو کے لیے آپ کو مختلف صلاحیتیں اور سچویشنز کا سامنا ہوتا ہے. وہیکل انٹرویوز ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے اور آن بورڈ انٹرویو میں ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے. اگر آن بورڈ انٹرویو پریس ٹاک کی شکل میں ہے تو اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اگر آپ ایکسکلوسو ون آن ون انٹرویو کر رہے ہیں وی آئی پی سے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو ان چیزوں کو دیکھنے سے بہت سے پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. اب میں انٹرویوز کی ایک اور قسم کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں، دیٹ از کالڈ ایموشنل انٹرویوز. ایموشن کا تعلق انسانی جذبات سے ہے، اور جذبات میں ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ جس وقت انٹرویو کرنے جاتے ہیں اس وقت شخص کے جذبات پازیٹیو ہوں، لیکن انٹرویو شروع کرنے سے پہلے اس کے جذبات میں نیگیٹیوٹی بھی آ سکتی ہے. وہ رونا بھی شروع کر سکتا ہے، ممکن ہے وہ غصے میں آ جائے، ممکن ہے اس سے بولا نہ جا سکے. تو ایموشنل انٹرویوز آر کالڈ دا موسٹ ٹرکیسٹ انٹرویوز ان جرنلزم. اور ٹرکیسٹ انٹرویو کرنے کے لیے یو شوڈ بی مینٹلی ویری الرٹ اینڈ کانشیس. جس قسم کی سچویشن آپ بھانپیں اس قسم کا آپ رویہ اختیار کریں. اگر ایک شخص غمگین ہے تو آپ نے اس کو ہمدردانہ انداز میں گفتگو کرنی ہے. ایک شخص اگر خوش ہے تو آپ نے اس کی پلیئر اور ہیپینس میں اپنے جذبات کو شامل کرتے ہوئے انٹرویو کرنا ہے. ایک شخص اگر ڈپریس ہے، ڈیجیکٹڈ ہے، بددل ہے اور صورتحال پر رد عمل کا اظہار کر رہا ہے تو آپ نے ان جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ٹون اور اسی انداز میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکے گا. ان ٹرکیسٹ اور ایموشنل انٹرویوز کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک صورتحال جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بچہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور اس کا قریب ترین عزیز، والدین، بہن بھائی یا ماموں چچا وہاں کھڑا ہے اور آپ اس کا ری ایکشن لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان کے اس دکھ میں شریک ہو کر بڑے طریقے سے ایز اے رپورٹر اپنا مائک آگے کرنا ہوگا تاکہ وہ کچھ چیزیں بول سکے. اسی طرح میں آپ کو کچھ پوائنٹس اور دیتا ہوں، وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ایموشنل انٹرویو میں کس قسم کی صورتحال اور کس قسم کی نوعیت کا سامنا ہوتا ہے. اینگزائٹی آف اے مدر ہوز چائلڈ از مسنگ. ایک ایسی والدہ کا انٹرویو آپ کر رہے ہیں جس کا بچہ گم ہو گیا.
وہ والدہ کس قدر ڈسٹرب ہے، ممکن ہے وہ اپنے بال نوچ رہی ہو، ممکن ہے وہ پریشانی میں اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس نے کس قسم کا لباس پہنا ہے، اور وہ گھبراہٹ میں ہو، اور آپ وہاں پہنچیں اور ایک دم مائک آگے کر دیں تو ممکن ہے وہ ریئیکٹ کرے. تو آپ کو طریقے سے اس سے پوچھنا ہے کہ محترمہ، ہمیں بڑا دکھ ہوا، پتہ چلا کہ آپ کا بچہ گم ہو گیا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بچہ کہاں سے گم ہوا اور آپ نے اب تک کہاں کہاں ڈھونڈا. اس کے جواب میں وہ فوراً جواب دے دے گی. لیکن اگر آپ اس کے جذبات کے ساتھ چل کر سوال نہیں کر رہے تو وہ آپ کو جواب بھی نہیں دے گی. ممکن ہے وہ فردر ریئیکٹ کرے کہ میں اس وقت پریشان ہوں اور تمہیں اپنے انٹرویو کا پڑا ہوا. تو اس طرح سے آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے، کسی ریکارڈ بریکر کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں، جس نے دوڑ میں ریکارڈ بریک کیا، جس نے کوئی عالمی ریکارڈ توڑا، جس نے کرکٹ میچ میں چھکے لگانے کا ریکارڈ توڑ دیا یا سکور بنانے کا ریکارڈ توڑ دیا، وکٹیں لینے کا ریکارڈ توڑ دیا، تو اس کے ساتھ جب آپ انٹرویو کریں گے تو اس کے اندر سے ایک خوشی کے جذبات ابھر رہے ہوں گے، ایک پرائیڈ آ رہی ہوگی، ایک ایکسیلنس کے مقام پر وہ ہوگا. تو وہاں جا کر آپ نے اس کو مبارکباد دیتے ہوئے سوال پوچھنا ہے، اور سوال اس نوعیت کا ہو کہ وہ فوراً جواب دے دے، کیونکہ ایسی سچویشن میں وہ شخص اتنا اپنے اندر گم ہوتا ہے، اس کے جذبات اس انداز میں ابھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جاننے والوں یا اپنے لوڈ ون سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہے، چاہے جائے کہ وہ کسی رپورٹر سے بات کرے. تو آپ نے کویسچن فریمنگ اس انداز میں کرنی ہے کہ آپ اس کو اگر یہ کہیں کہ آپ نے آج جو ریکارڈ توڑا ہے اس سے ملک کی سر بلندی ہوئی ہے یا آپ کی ٹیم کا نام روشن ہوا ہے، اس موقع پر آپ کیا کہیں گے، تو وہ آپ کو فوراً جواب دے دے گا. لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر اس کی تعریفی کلمات کہنے شروع کر دیں یا آپ اس سے جنرل گپ شپ کر کے بعد میں انٹرویو کرنا چاہیں تو وہ آپ کو اگنور کر کے آگے چلے جائے گا. اس کے علاوہ تیسرا نقطہ ایموشنل انٹرویوز کے حوالے سے کس نوعیت کا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دی اینگر آف اے مین ہو ہیز بین رابڈ اور اٹیکڈ، یعنی ایک وہ شخص جس کو لوٹ لیا گیا ہو یا اس کی زندگی پر حملہ کیا گیا ہو اور آپ اس کے پاس پہنچ جائیں تو آپ نے، چونکہ اس کا مالی یا جانی نقصان ہوا ہے تو وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوگا. اس سے جب آپ بات چیت کریں تو اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ آپ نے اس انداز میں گفتگو کرنی ہے کہ وہ کچھ بولے. اگر وہ خوف زدہ ہے تو آپ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے بات کرنی ہے، اور اگر وہ زخمی ہے تو آپ نے اس سے ہمدردی کرتے ہوئے، اس کے ہمت کو بڑھاتے ہوئے ایک سوال پوچھنا ہے، تو وہ آپ کو اس سچویشن کا جواب دے دے گا جس سچویشن سے وہ زخموں کا شکار ہوا. اسی طرح a certain amount of silence is more telling than any word. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرویو کے دوران انٹرویو دینے والا بعض اوقات جذبات کی روح میں آ کر خاموش ہو جاتا ہے، آدھا فقرہ بولتا ہے اور اس کے بعد وہ جذبات میں آ کر اس میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ آنسو خوشی کے بھی ہو سکتے ہیں، غم کے بھی ہو سکتے ہیں. وہ سائلنس اگر آپ کیپچر کر لیں گے تو یو ول ڈسیمینیٹ دی میسج ٹو دی لارجر پیپل ان این افیکٹو مینر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مثلا ایک شخص نے ایک ایوارڈ جیتا، he has been declared the best actor or the best reporter of the nation. اب اس کا جب نام پکارا جاتا ہے، ممکن ہے وہ یہ توقع ہی نہ رکھتا ہو، اور اس کو جب نام پکارا جاتا ہے تو وہ جا کر وہ ایوارڈ وصول کرتا ہے اور اسی لمحے آپ مائک اور کیمرہ لے کر پہنچ جاتے ہیں. تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں مشکور ہوں
اپنے فینس کا اور اپنی والدہ کا جس کی دعاؤں سے اتنا کہہ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ فقرہ مکمل نہیں کر سکتا. اور اگر آپ نے اس کے فیس کو کیپچر کر لیا، وہ خوشی کے آنسو سامنے آ گئے، تو آپ نے وہ فقرہ مکمل کر دیا اور اس کا میسج بہت دور تک پہنچ گیا. اسی طرح اگر ایک شخص کسی حادثے کا شکار ہوا ہے، اس کے لوڈ ون یا پیاروں میں سے کچھ لوگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیں ہم تو مسافر تھے، ہم کسی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اچانک دھماکہ ہوا اور میری بیوی، میرے بچے اور میرا بھائی اس حادثے میں، اور یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. اور آپ نے اگر وہ آنسو کیپچر کر لیے تو وہ فقرہ خود بخود مکمل ہو گیا. اس کا غم اس خاموشی کے پیغام نے زیادہ ایفیکٹو طور پر پیش کیا کہ جائے کہ آپ اس سے فردر کویسچن کر کے سوالات پوچھیں اور اس کے لیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کریں. تو اس لیے بعض اوقات سائلنس یا خاموشی بہت بڑا میسج دے دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک رپورٹر کسی فیلڈ میں ہو، وہ واکنگ انٹرویو کر رہا ہو، وہ موونگ انٹرویو کر رہا ہو، وہ گاڑی میں یا کسی وہیکل میں انٹرویو کر رہا ہو، وہ آن بورڈ انٹرویو کر رہا ہو، وہ سٹ ان انٹرویو کر رہا ہو، وہ ارینجڈ انٹرویو کر رہا ہو، یا وہ اچانک کسی کے آگے مائک کر رہا ہو، کسی غم زدہ آدمی کا انٹرویو کر رہا ہو، یا کسی انتہائی خوش فرد کے پاس ہو، کسی وی آئی پی کے پاس ہو، یا واکس پاپ انٹرویو کامن لوگوں کی اوپینین لے رہا ہو، تو اس کو ذہنی طور پر الرٹ رہنا چاہیے اور اس سچویشن کو بھانپ کے اپنا انداز اختیار کرنا چاہیے. اسی میں اس کی سب سے زیادہ کامیابی ہے. اور اب میں آپ کو انٹرویوز کی ایک اور قسم بتاتا ہوں جو بڑی اہم ہے. یہ وہ قسم ہے جو ایک نیا رپورٹر یا ان ایکسپیرینسڈ رپورٹر جس کا تجربہ نہ ہو اس کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. دیٹ از کالڈ دی انٹرویوز آف ایکیوزڈ اینڈ کریمنلز، یعنی ایسے انٹرویو جو ملزمان یا مجرمان کے کیے جائیں. ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام ہو، اور مجرم وہ ہے جس نے جرم کیا ہو، اس کی سزا ڈکلیئر ہو چکی ہو. تو یہ انٹرویوز کو ہم کرمنل انٹرویوز بھی کہتے ہیں، ایکیوزڈ انٹرویوز بھی کہتے ہیں. اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قوانین، اس ملک کے قوانین اور لیگل امپلیکیشنز کا پتہ ہو، کیونکہ جب آپ ایسے انٹرویوز کرتے ہیں تو اس انٹرویو کے اثرات مقدمے پر بھی پڑ سکتے ہیں، جج کے فیصلے پر بھی پڑ سکتے ہیں، وکلاء کے دلائل پر بھی پڑ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ملزم اور مجرم کے مستقبل پر بھی پڑ سکتے ہیں. اس لیے دے آر ویری امپورٹنٹ انٹرویوز. لیکن ان انٹرویوز کو کرنے کے لیے آپ کو لیگل امپلیکیشنز اور اس کے اثرات کو سامنے رکھ کے قدم اٹھانا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے انٹرویوز آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. آپ کو توہین عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے اور بعض اوقات سزا کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں. یا آپ نے جس کا انٹرویو کیا تو اگر آپ نے اس کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ دے دی تو اس کا مخالف گروپ آپ پر مقدمہ دائر کر سکتا ہے کہ آپ نے سب جوڈس میٹر کو جو عدالت میں زیر سماعت ہے، آپ نے اس کے کسی ایسے پہلو کو اجاگر کر دیا جس سے کیس کی نوعیت میں فرق پڑ سکتا ہے، یا بعض اوقات انتقامی کارروائی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. تو آپ نے جس ملزم کا انٹرویو کر کے اس کو سپورٹ دیا تو اس کے مخالف افراد آپ کو ٹارگٹ کلنگ میں بھی لا سکتے ہیں. تو بی کیئرفل وین ایور یو ہیو ٹو ڈو اینی اسائنمنٹ آف انٹرویوئنگ این ایکیوزڈ اور اے کرمنل پرسن. اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اف یو ریکارڈ سم ون who has left the country but is still wanted in that country, you should note
that what you broadcast may prejudice a trial. یعنی آپ اگر کسی ایسے شخص کا انٹرویو کر رہے ہیں جو ملک سے فرار ہو گیا ہے، وہ اشتہاری ہے، اور آپ اس کا انٹرویو کر لیتے ہیں، تو آپ نے اس کا پوائنٹ آف ویو پروجیکٹ کر دیا. جب آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو عدالت آپ کو طلب کر سکتی ہے کہ اس شخص تک آپ کیسے پہنچے، آپ کا سورس کیا تھا. وہ شخص ایک اشتہاری تھا، اس کو انویسٹیگیشن ایجنسیز نہیں ڈھونڈ سکی. بعض اوقات انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. تو پلیز بی کیئرفل آف انٹرویو سچ پرسنس اینڈ ٹیک دا سیف گارڈز بفور ڈوئنگ دیٹ ٹائپ آف اسائنمنٹس. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں، دیٹ از اینی انٹرویو ود سم ون وانٹیڈ بائی پولیس in a country may in itself be a criminal offense. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک شخص اسی ملک میں موجود ہے اور اس کو انویسٹیگیٹو ایجنسیز یا پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور آپ نے اس شخص کا کسی طریقے سے انٹرویو کر لیا، تو آپ کے لیے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں. وہ پولیس آفیسرز یا وہ ایجنسیز آپ کو اپروچ کریں گی اور آپ کو کہیں گی کہ آپ بتائیں وہ شخص کہاں ہے. جب آپ بتا دیں گے تو وہ شخص اگر پکڑا جائے گا تو وہ آپ کو پولیس کا یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایجنٹ سمجھے گا، اور وہ ایک اور جرم سرزد کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح آپ کو بھی اپنا ٹارگٹ بنا لے. تو بی کیئرفل. اسی طرح بعض اوقات انٹرنیشنل ایبسکونڈرز ہوتے ہیں، نارکوٹکس میں، منشیات کی سمگلنگ میں لوگ ہوتے ہیں، یا منی لانڈرنگ میں ہوتے ہیں، یا ایمونیشن کی سمگلنگ میں انوالو ہوتے ہیں. تو رپورٹرز کی ان تک کسی نہ کسی حوالے سے اگر رسائی ہو جائے تو وہ بہت بڑی خبر ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں. انڈر گراؤنڈ ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں جو زیر زمین سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، سرفیس پہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن بہت بڑے بڑے بلیک میلنگز میں وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. اور اگر آپ، کیونکہ رپورٹر دنیا کا ہر ڈور کریش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے دوست ہوتے ہیں، تعلق دار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے مجرم، ایسے فراری، ایسے اشتہاری اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کے لیے انڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں، اور جب آپ ان کے بارے میں کچھ خبریں دیتے ہیں تو آپ بہت مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے جب انٹرویوز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی ملک نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہے، لیکن آپ کے ملک میں وہ دہشت گرد کی کارروائی میں شاید نہ تصور کیا جاتا ہو، لیکن آپ جب اس کا انٹرویو کرتے ہیں، اس کا پوائنٹ آف ویو نمایاں کرتے ہیں، تو ڈپلومیٹک سورسز سے وہ وطن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. وہ ملک احتجاج کر سکتا ہے. ممکن ہے حکومت کو یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ وہ شخص کہاں ہے، اور انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہوا ہو کہ اس شخص کا ہمارے وطن سے کوئی تعلق نہیں اور ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، کہاں ہے، ہمارے ملک میں ہوگا تو ہم خود پکڑ کے اس کو اس جرم کے مرتکب ہونے کے لیے انٹرنیشنل معاہدوں کے تحت اس ملک کو حوالے کر دیں گے. لیکن جب آپ ایسی کوئی ایکسکلوسیو خبر لاتے ہیں، آپ کے لیے وہ بہت غیر معمولی ایکسکلوسیو اور بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے، لیکن ان دی لارجر نیشنل انٹرسٹ ملک کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور ایسی مثالیں آپ کو اگر آپ غور کریں تو مختلف دنیا کے خطوں میں یہ مثالیں ملتی ہیں. کچھ مسلم ممالک ان کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، ویسٹرن ممالک ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. تو یہ جو تقسیم اور تخصیص ہے، فریڈم فائٹرز ایک محترم لفظ ہے، لیکن ایک دہشت گرد ایک گھناونے جرم کی نشاندہی کرتا ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے وہ فریڈم فائٹر ہیں، کچھ کے لیے وہ دہشت گرد ہیں. تو آپ اس طرح کے لوگوں کا جب انٹرویو کرتے ہیں تو یہ گلوبل ولیج ہے، آپ کی خبر کیریڈ اوے ہوتی ہے، چند لمحوں میں ٹارگٹ لوگوں تک پہنچتی ہے. جب پہنچتی ہے
تو وہ ان ممالک کی حکومتوں کے لیے مسائل کا سامنا ہوتے ہیں. تو بی لائل ٹو یور کنٹری, ڈونٹ ٹیک اینی رسک آف ڈسریپیوٹنگ یور کنٹری, اٹ از ناٹ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن. تو سیف گارڈ دا نیشنل انٹرسٹ وین ایور یو آر ڈوئنگ اینی انٹرویو who are accused, who are criminals. لیکن اگر وہ کسی اخلاقی جرم میں ملوث ہیں, انہوں نے قتل کیا ہے, چوری ڈاکہ کیا ہے, بے گناہ انسانوں کو مارا ہے, کوئی دہشت گردی کی کارروائی کر کے آپ کے وطن کو یا آپ کے عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے یا ملکی جان و مال کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو ایسے لوگوں کی تلاش میں اگر میڈیا مین یا صحافی یا جرنلسٹ یا رپورٹر یا انٹرویور اگر مدد کر رہا ہے تو یہ نیشنل سروس بھی ہے. تو نیشنل سروس, قومی مفاد میں آپ ہر سٹیپ اٹھا سکتے ہیں, لیکن قومی مفاد کے خلاف کوئی انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ جس ملک کے شہری ہیں اس کے مفادات کو سامنے رکھ کے آپ اسائنمنٹ کریں, محض فار دا سیک آف این اسائنمنٹ یا سیک آف بریکنگ اے نیوز اف یو ڈو سم تھنگ, اور اس کے بعد آپ اس پروفیشن میں نہ رکھے جائیں, نکال دیے جائیں. تو اٹ از آلویز بیٹر کہ پروفیشنل پرائڈ کے ساتھ ساتھ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں. کسی بھی جرم میں ملوث افراد کے انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو جن احتیاط کو سامنے رکھنا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے, لیکن ایک پہلو اس کا اور بھی ہے. دیٹ از اف یو وانٹ ٹو ہیو این انٹرویو آف اے پرزنر, اگر آپ کسی قیدی کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جیل حکام یا سپرنٹینڈنٹ آف پرزنرز یا انٹیریئر منسٹری, وزارت داخلہ یا ہوم منسٹری جس کے کنٹرول میں وہ جیل خانہ ہے یا پرزن ہے, وہاں سے آپ پرمیشن لیں, اور اگر آپ کو پرمیشن مل جائے تو دین یو ول بی الاؤڈ ٹو گو ان دی جیل, اور وہاں جیل میں جا کر آپ اس شخص کا انٹرویو کر سکتے ہیں. وہ انٹرویو کیسے کیا جائے گا, کس وقت کیا جائے گا اور کتنی دیر تک کیا جائے گا, اس کے حوالے سے بعض اوقات پرمیشن دینے والا آپ کو ہدایت دے دیتا ہے, یا رائٹنگ میں آپ کو اجازت مل جاتی ہے, یا جیل کا سپرنٹینڈنٹ آپ کا انتظام کر دیتا ہے, وہ اپنے کمرے میں وہ انٹرویو کر لے گا, یا جیل کے کسی خاص حصے میں آپ کو بٹھا دے گا اور مقررہ وقت تک آپ انٹرویو کر کے آ جائیں گے. لیکن کسی بھی قیدی کا انٹرویو کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ کس جرم میں ملوث ہے, اس کی ذہنی کیفیت کیسی ہے, اور جیل میں انوائرمنٹ کس نوعیت کی ہے, اور انٹرویو کے دوران آپ نے اس کو کوئی ایسا میسج نہیں دینا جس سے وہ ریئیکٹ کر سکے, کیونکہ وہ تو پہلے ہی جرم اس سے سرزد ہو چکا ہے, اور وہ اگر آپ اس کو انٹیروگیٹ کرنے کی غرض سے وہاں انٹرویو کر رہے ہیں تو ہی مے ریئیکٹ. اس لیے بی کیئرفل وائل انٹرویوئنگ اے پرزنر. اسی طرح جیل کے جو قواعد و ضوابط ہیں, جو شرائط ہیں, جو قیود ہیں, ان کا خیال آپ کو رکھنا ہے اس انٹرویو کے دوران, اور آپ نے قیدی سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, کوئی ایسا کلو نہیں دینا, اس کو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں دینی, یا کوئی لیڈ اس کو ایسی نہیں دینی جو جیل کے قوانین کے خلاف ہو, یا انٹرویو کے دوران یا انٹرویو کے بعد آپ نے اس کو کوئی چیز ایسی حوالے نہیں کرنی جسے جیل میں لے جانے پر پابندی ہو. آپ اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقینی طور پر ایک آپ کامیاب انٹرویو کر کے جیل خانے سے واپس آئیں گے, اور آپ کو ممکن ہے کوئی اچھی خبر مل جائے اور جو لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے. اس کے ساتھ ساتھ میں انٹرویو کی ایک اور قسم کی طرف بھی آپ کو لے جاتا ہوں جس کا تعلق پریس کانفرنس سے ہے. پریس کانفرنس نارملی ایسا ایونٹ ہے جس میں اور میڈیا مین, رپورٹر, ریڈیو, ٹیلی ویژن, اخبار اور ایون ویب کے رپورٹرز یا انٹرنیٹ پر رپورٹنگ کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. اور پریس کانفرنس کی کوریج ایک اجتماعی کوریج کہلاتی ہے, لیکن وہ بھی انٹرویو کی ایک قسم ہے. اس لیے میں اس کو
یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پریس کانفرنس کے دوران بھی مختلف نمائندہ جرنلسٹ اپنے اپنے چینل، اخبار یا آرگنائزیشن کے حوالے سے سوالات پوچھتے ہیں، اور کچھ فری لانس جرنلسٹ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں جن کے آبجیکٹو چینل اور اخبارات کی نسبت مختلف ہوتے ہیں، تو وہ بھی پریس کانفرنس میں سوالات پوچھتے ہیں، اور جب وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مائک پر یا ویسے وربلی کوئی کویسچن کرتے ہیں تو وہ بھی ایک کویسچن آنسر سیشن اور انٹرویو کا سیشن بن جاتا ہے۔ تو پریس کانفرنس میں انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ اف یو آر ریپرزینٹنگ این آرگنائزیشن، نیوز پیپر اور اے چینل اینڈ یور مائک از ہیونگ اے لوگو آف یور ٹیلی ویژن سینٹر، تو آپ نے اپنے لوگوں کو نمایاں طور پر ٹیبل پہ رکھنا ہے وی آئی پی کے سامنے، کیونکہ جب دوسرے ٹیلی ویژن چینلز کے لوگو لگے ہوئے ہوں تو آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے، لیکن اس کی پلیسنگ کرتے ہوئے آپ نے کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کرنا جس سے بدمزگی پیدا ہو۔ وہاں بھی آپ نے اگر پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پہلے رکھ دیں، اور بعد میں پہنچتے ہیں تو جس کے لوگوں کو آپ ہلا رہے ہیں تو اس سے اس کی اجازت لے لیں، ہی ول اکاموڈیٹ یو، کیونکہ کل اس نے بھی آپ سے اکاموڈیشن لینی ہے۔ اسی طرح پریس کانفرنس کے دوران اگر آپ کو آپ کی مرضی کی جگہ نہیں ملتی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کسی بھی ایسے پوائنٹ پہ بیٹھ جائیں جہاں سے لائن آف سائٹ بھی ٹھیک ہو، آپ اس شخص کو دیکھ سکیں جو پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور آپ اپنے کیمرہ مین اور اپنے انجینئر کو بتا دیں کہ آپ کس جگہ بیٹھے ہیں، تاکہ جب آپ نے سوال پوچھنا ہو تو وہ کیمرہ آپ کی طرف لا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرویوز کے حوالے سے اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کو ہم گاہے گاہے ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن یہاں میں ایک اور پہلو کی طرف پھر یاد دہانی کراتا ہوں، دیٹ از کالڈ لائیو انٹرویو۔ لائیو انٹرویو کا مطلب ہے کہ وہ انٹرویو براہ راست نشر ہو رہا ہے، آپ اس کو ریکارڈ نہیں کر رہے، اور آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جو دکھائیں گے وہی نظر آئے گا، آپ اس کو فردر امپروو نہیں کر سکتے۔ اس لیے لائیو انٹرویو کے دوران آپ کو بڑا ہی ایکٹیو، الرٹ اور پروفیشنلی ساؤنڈ ہونا چاہیے۔ لائیو انٹرویو کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انٹرویو کی ایک بڑی مشکل یا ڈیفیکلٹ قسم ہے، اور چند سیکنڈز میں آپ کو اہم فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ انٹریکشن کے دوران یا سوال پوچھنے یا جواب دینے کے لیے اگر آپ فیلڈ میں خود انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کو چند سیکنڈز میں آپ کو خبر دینی ہوتی ہے، اور اگر آپ خود اسٹوڈیو اینڈ سے یا کسی اور جگہ سے آپ انٹرویو کسی کا کر رہے ہیں تو آپ کو بھی چند سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں کیا سوال پوچھوں، وائنڈ اپ کیا دوں، اور یہ جو بدمزگی کی صورتحال اگر پیدا ہو رہی ہے تو اس سے میں ویورز کو کیسے پیشہ ورانہ انداز میں بچا سکوں اور اپنی پروفیشنل عزت کی بھی تکریم رکھ سکوں۔ یا اگر بات سے بات نکل رہی ہے اور آپ کے پاس وقت کم ہے اور آپ کو فوراً انٹرویو کلوز کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد باقی ٹرانسمیشن جانی ہے اور آپ کو میسج ملتا ہے کہ یو ہیو اونلی 30 سیکنڈز، تو 30 سیکنڈز میں آپ کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان 30 سیکنڈز میں بولنے والے کو اجازت دیے رکھیں یا طریقے سے اور پروفیشنلی انٹرپٹ کر کے آپ کوئی 15 سیکنڈ میں دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو تمام کام انتہائی تیزی سے کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ کس قسم کے کویسچنز آپ نے پوچھنے ہیں، اور بنیادی سوالات جن کے لیے آپ لائیو انٹرویو لے رہے ہیں ان میں سے کوئی سوال رہ نہ جائے، اور آپ جو جواب میں باتیں سن رہے ہیں اس کی طرف توجہ رکھنی ہے تاکہ آپ اگلے سوال کا لنک فوراً قائم رکھ سکیں۔ تو لائیو انٹرویو کے لیے یو شوڈ بی ویری کیئرفل، الرٹ، کوئکنیس آف تھاٹس اور ویل پریپیئرڈ ہوں، اور ڈیوریشن کو سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کریں۔ اب انٹرویو کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں نوٹ کرانا چاہتا ہوں۔ بریف یور سیلف، ریسرچ، ریڈ پبلش مٹیریل،
پرسنالٹی پروفائل، یعنی آپ جس کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں آپ اس کے حوالے سے خوب پڑھیں، اس کے بارے میں تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور اس شخص یا اس سبجیکٹ کے حوالے سے جو چیزیں چھپ چکی ہیں ان کو سکین کریں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، آپ کو انٹرویو کے دوران نئے کویسچنز فریم کرنا آسان ہو، اینڈ یو شوڈ بی ویل پریپیئرڈ. اور اگر ضروری ہو تو جو دستاویزی میٹیریل آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہیں، یا انٹرویو کے دوران اگر آپ جس شخص کا انٹرویو لے رہے ہیں اس کو یہ بتانا چاہیں کہ آپ نے یہ بات اس کی فلاں کتاب میں پڑھی، تو وہ کتاب آپ کے ساتھ ہو، اس کا صفحہ نمبر آپ کو یاد ہو اور وہ اس وقت کھولیں، اس سے امپیکٹ اچھا جائے گا. یا اس کے کسی بیان کا آپ حوالہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بیان کا تراشا ساتھ لے جائیں، اور جب انٹرویو کے دوران اپنی فائل کھولیں اور کہیں کہ آپ اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس سے متضاد بات کہی، تو پلیز کلیریفائی کہ ان میں سے کون سی بات درست ہے. اس طرح آپ کا امپیکٹ اور تاثر بہت اچھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی اس نے پہلے انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج سے 1 سال پہلے اس موضوع پر آپ نے جو انٹرویو دیا تھا اس کا کلپ لایا ہوں، لیکن آپ نے ابھی جو بات کہی ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی، تو کائنڈلی وڈ یو لائک ٹو سی دیٹ. اگر آپ ایک نظر دیکھ لیں تو اس سے ہمیں بھی کلیئر ہو جائے گا اور عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اصل نقطۂ نظر کیا تھا، ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ کیا تھا، اس کا سیاق و سباق کیا تھا. ممکن ہے اس انٹرویو میں سیاق و سباق سے ہٹ کے چیزیں بیان کی گئی ہوں، تو وہ شخص جب اس کو کلیریفائی کرتا ہے تو آپ کے انٹرویو کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے، اس کی پیشہ ورانہ حیثیت بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کے لیے دلچسپی بڑھ جاتی ہے. اس لیے آپ نے اپنے آپ کو انٹرویو سے پہلے جتنا بریف کیا ہے، جتنا تیار کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ، بریفنگ کے بعد آپ نے لوکیشن طے کرنی ہے، کس جگہ انٹرویو کرنا ہے. کیا اس انٹرویو دینے والے نے آپ کے پاس آنا ہے یا آپ نے اس کے پاس جانا ہے یا کسی اور جگہ آپ نے یہ انٹرویو کرنا ہے. تو انٹرویو کرنے سے پہلے آپ کو لوکیشن کو طے کرنا ضروری ہے. جب آپ کی لوکیشن طے ہو جائے اور آپ انٹرویو کے لیے روانہ ہوں تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے جو اکوپمنٹ ساتھ لے کر جانا ہے. اگر آپ ریڈیو کے لیے انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا ریکارڈر اور مائک چیک کرنا ہے کہ کیا وہ صحیح فنکشن کر رہا ہے. اگر آپ اخبار کے لیے انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ آپ کے پاس پین یا پینسل جس سے آپ نے لکھنا ہے ایکسٹرا موجود ہو، اور آپ کے پاس اتنے کاغذ موجود ہوں کہ یا پیڈ موجود ہو کہ آپ جب اس کا بیان لکھ رہے ہیں، سوال کا جواب لکھ رہے ہیں، تو آپ انٹرویو کے دوران اسے روک کے یہ نہ کہیں کہ میں کاغذ مزید مجھے درکار ہیں. تو یہ نارمز اچھے نہیں ہوتے. اسی طرح اگر آپ ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو چیک یور کیمرہ، بار بار اس کو چیک کروائیں کہ اس میں رجسٹریشن وائٹ بیلنس کرنے کی صلاحیت ہے. اگر ڈیجیٹل کیمرہ ہے تو اس کی بیٹریز پوری موجود ہیں، اس کا ویو فائنڈر، اس کا مائک، اگر سٹینڈ کی ضرورت ہے تو سٹینڈ ساتھ ہو. آپ کا کیمرہ مین ان چیزوں کو چیک کرے، آپ کا انجینئر ساؤنڈ کوالٹی کو چیک کرے، اور آپ مقررہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جائیں اور اپنا اکوپمنٹ انسٹال کریں. اس کے بعد آپ جب اکوپمنٹ آپ نے تیار کر لیا اور اسٹیشن سے آپ انٹرویو کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو ٹرائی ٹو سیک ایڈوائس فرام یور سینئرز. فائنل ایڈوائس لیں، کیونکہ ابتدائی ایڈوائس تو آپ انٹرویو جب لینے جاتے ہیں آپ نے سینئر سے ڈسکس کیا ہوتا ہے، لیکن اس عرصے کے دوران اگر کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ آپ انٹرویو کے ارینجمنٹس میں بزی ہیں، تو نیوز روم میں اس حوالے سے کوئی نئی بات آ گئی ہے یا آپ کے سینئر کے پاس کوئی اور بتانے کو ہے، تو چلنے سے پہلے اس سے فائنل بریفنگ لے لیں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر دے اور آپ ایک سکسیس سٹوری کے ساتھ انٹرویو میں کامیابی سے آئیں. پھر اگر آپ ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈریس کوڈ کا خیال رکھنا ہے.
جس نوعیت کا انٹرویو ہے، جس قسم کی شخصیت کے پاس اور جس قسم کے ماحول میں آپ جا رہے ہیں، اسی قسم کا لباس آپ پہنیں گے. اور دین یو اسٹارٹ ٹو ٹریول ٹورڈز دا لوکیشن. پلیز بی پنکچوئل. آپ مقررہ وقت پر وہاں پہنچیں، بلکہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو 3 بجے کا وقت دیا گیا ہے تو آپ 15 منٹ وہاں پہلے پہنچیں، تاکہ آپ سامان اتار سکیں، اس لوکیشن پہ پہنچ سکیں، اور آپ 5 منٹ پہلے اس شخص کو جو بھی طریقہ کار ہے ایک پیغام بھیج دیں کہ وی آر ہیئر ٹو انٹرویو یو اینڈ وی آر ویٹنگ، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یو آر آن کمٹمنٹ، یو آر پنکچوئل اینڈ یو آر دیئر. اگر آپ لیٹ ہیں تو ممکن ہے وہ آپ کو کہے کہ آپ کے لیے میں نے آدھا گھنٹہ اسپیئر کیا تھا لیکن آپ 15 منٹ لیٹ ہیں، تو سوری آئی کین گیو یو اونلی 15 منٹس. دیٹ مینس کہ آپ سارے سوال نہیں پوچھ سکیں گے اور آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا. تو اس لیے بی پنکچوئل ان لائف اینڈ اسپیشلی وین یو آر having an commitment and appointment to seek an interview with a person, be on time and punctual. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی آپ سامنے رکھیں کہ جب آپ انٹرویو شروع کریں تو بی فرینڈلی اور ایک ایسا ایٹماسفیئر اور ماحول بنائیں کہ جس میں ٹینشن نہ ہو، جس میں ایگریسو اپروچ نہ ہو، بلکہ ایک دوستانہ ماحول ہو. اس قسم کے ماحول میں جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی رہے گی بات چیت کرنے میں، اور ساتھ ساتھ دوسرا شخص جو آپ کو انٹرویو دے رہا ہے وہ بھی فرینڈلی فیل کرے گا اور وہ زیادہ اچھی خبریں آپ کو دے سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کویسچنز ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ ہونے چاہیے. سوالات آپ اس طرح پوچھیں کہ اگلے کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ انٹرویو کی جو انر لائن ہے یا جو مقصد ہے آپ اس سے ہٹ رہے ہیں. اس سے آپ کو خبر حاصل کرنے میں بڑی مشکل ہوگی. اور جو کویسچنز آپ کے ہیں ان کی ترتیب ایسے رکھیں کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال پوچھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ 2 سوال ایک دم کر دیں، اس طرح سے جواب آپ کو درست نہیں ملیں گے. تو پلیز نوٹ 1 question at one time. آف دی کف کویسچنز بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. آف دی کف کویسچنز ان کو کہتے ہیں جو آپ نے پہلے پلان نہیں کیے ہوئے، لیکن ایک سوال کے جواب میں آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن انٹرویو دینے والا فراہم کرتا ہے کہ اس سے کئی سوالات ابھرتے ہیں، کویسچن مارک ہوتے ہیں، تشنگی رہ جاتی ہے، وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی. وہ آپ کے سوال کے جواب میں اتنی اہم بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ سپلیمنٹری آف دی کف کویسچنز فوراً پوچھ لیں. اور اگر آپ کے کسی سوال کے جواب میں انٹرویو دینے والا ایوائڈ کر رہا ہو اور وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے رہا ہو، تو یو ہیو اے رائٹ ٹو آسک دیٹ کویسچن اگین، بٹ فریم دی کویسچن ان اے مینر کہ اس سے اس کو یوں نہ لگے کہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یو آر اوائڈنگ مائی کویسچن. آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی جو بات کہی ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت اگر ہو جائے تو یہ معاملہ سمجھ آ جائے گا، تو پلیز یہ پہلو بھی بتا دیجئے. وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو وہی ہے جس کو وہ ایوائڈ کر رہا تھا. اور اگر وہ پھر بھی ایوائڈ کرے تو آپ اس ایشو کو چھوڑ دیں، کسی اور سوال سے جب اس پوائنٹ کا لنک بنے تو آپ خاموشی سے وہ الفاظ وہاں ڈال دیں. تو ممکن ہے، کیونکہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب وہ کوئی چیز چھپا رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد کسی اور ریلیشن میں وہ چیز سامنے آتی ہے تو اس کے اندر سے کچھ الفاظ ایسے نکل آتے ہیں جس کے تحت آپ کو آگے بڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور خبر مل جاتی ہے. ان پوائنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرویو کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. اسٹریٹجی حکمت عملی کو کہتے ہیں. حکمت عملی جیسا کہ اس کے لفظ حکمت سے ظاہر ہے، یعنی دانش مندی اور سوچ سمجھ کے بعد آپ نے ایک ایسا طریقہ کار وضع کرنا ہے کہ آپ اپنا ہدف حاصل کر سکیں،
مقصد حاصل کر سکیں. حکمت عملی اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس چیز کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کن سٹیپس کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے. اگر ایک سچویشن ہے تو آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں گے. اگر سچویشن آل ٹوگیدر تبدیل ہو جاتی ہے تو آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے, اور اس طریقے اختیار کرنے کا مقصد الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنا مقررہ ہدف یا منزل حاصل کر لیں. تو انٹرویو کی اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے, کامن سینس پر مبنی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہدف اور منزل اور انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ایسے سٹیپس اٹھانے ہیں کہ آپ منزل سے قریب تر پہنچ جائیں. اس کا پہلا طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب انٹرویو شروع کریں تو ایک دم مشکل یا اوفینسو کویسچنز مت کریں اگر آپ نارمل انٹرویو کر رہے ہیں. اگر آپ کا انٹرویو نارمل نہیں ہے تو آپ کی حکمت عملی ڈیفرنٹ ہوگی. اگر نارمل انٹرویو ہے تو آپ کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ آپ آسان سوال پہلے پوچھیں تاکہ انٹرویو دینے والا آرام، اطمینان اور فرینڈلی ماحول میں آپ سے گفتگو کا آغاز کر سکے. اور جتنے سمپل کویسچنز ہیں وہ ایک دم آپ نہ کر دیں, ان میں سے کچھ کو بچا کر رکھیں تاکہ جب درمیان میں ایسی صورتحال پیدا ہو کہ انٹرویو دینے والا ایزی محسوس نہ کر رہا ہو تو اس کو بریتھ یا وقفہ دینے کے لیے آپ سمپل سوالات پوچھ لیں. اسی طرح کویسچن میں دلچسپی کا عنصر ضرور موجود ہو, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کا آپ انٹرویو لے رہے ہیں وہ سیلیبریٹی ہے, وہ پولیٹیشین ہے, یا وہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں انٹرویوز دے چکا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے پوچھی جا چکی ہیں. اگر آپ ریپیٹیٹیو کویسچنز کریں گے تو انٹرویو دینے والا بھی انجوائے نہیں کرے گا اور انٹرویو سننے والے بھی آپ سے متاثر نہیں ہوں گے. تو آپ معلوم کریں کہ اس نے کس کس نوعیت کے جوابات کس کس سوال کے حوالے سے دیے, کوئی نئی طرح, کوئی نئی دلچسپی ان میں ڈھونڈیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کچھ نہ کچھ نئی بات نکالیں گے اور انٹرویو شروع کیا جائے گا. یو شوڈ نو واٹ از دی آبجیکٹو اینڈ اے گول یا گولز, مقصد یا کئی مقصد آپ کے انٹرویو کے ہیں, اینڈ آلسو فوکس آن کویسچن. بیسک نالج آف سبجیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یور اگنورینس اینڈ کریڈیبلٹی از اے رسکی. آپ جب سوال پوچھیں تو آپ کو اس کا صحیح علم ہونا چاہیے. انٹرویو والا اگر آپ سے پہلے سوالات مانگے تو آپ سوالات بے شک اس کو دے دیں, اور بعض میں آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ کوئی اسپیسیفک کویسچن پوچھوانا چاہتا ہے, تو وہ بھی آپ ضرور اس سے پوچھیں تاکہ وہ ایزی محسوس کرے. کٹ اوے کویسچنز بھی آپ ریکارڈ کریں بعد میں تاکہ آپ کو ایڈیٹنگ میں آسانی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی کے حوالے سے میں ایک اور نقطہ آپ کو کہوں گا کہ پلیز ٹیک کیئر, لسن پراپرلی, تاکہ آپ یہ تاثر نہ دیں کہ آپ اس کا جواب نہیں سن رہے ہیں. اس سے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. غرضے کے انٹرویو کے حوالے سے بہت سے ابھی پہلو تشنا ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کور کریں گے. فی الحال آپ انٹرویو کی ان اقسام, ان کے طریقہ کار, ان کی حکمت عملی کو یاد رکھیں, اور انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.